السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عش القرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر سسٹرز، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امید کروں گی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہمارا جو لیسن ہے وہ بھی جو ہے خواتین سے متعلق ہے اور خواتین کے مخصوص ایام سے متعلق ہے۔ اور وہ کون سا ہے ٹاپک ہے ہمارا؟ وہ حالت نفاس کے متعلق ہے۔ آج ہم حالت نفاس کی پہچان پڑھیں گے کہ کون سے ڈیز کن دنوں میں جون سے وہ بلڈ آئے اور کتنی مقدار میں آئے، کتنے ڈیز میں آئے، کتنے گھنٹے میں آئے، تو وہ نفاس کہلائے گا۔ اور اگر جون سا ہے وہ نفاس نہ بن سکے تو وہ پھر کیا کہلائے گا؟ استحاضہ کہلائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نفاس کو کہتے کس کو ہیں۔ تو نفاس یعنی کہ جو خواتین کو بچے کی ڈلیوری کے بعد جو بلڈ آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نفاس کی مدت کا جو ہے تعین کریں گے کہ نفاس کی مدت کس قدر یا کتنی ہے۔ تو نفاس کی مدت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ 40 دن کی ہے، ٹھیک ہے، اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم نے حالت حیض میں پڑھا تھا کہ حالت حیض میں جون سا ہے کیا ہے کہ اس کی مدت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، 10 دن 10 راتیں ہیں، اور کم از کم جون سا 3 دن 3 راتیں ہیں۔ لیکن حالت نفاس میں کیا ہے؟ حالت نفاس میں یہ ہے کہ حالت نفاس کا جو خون ہے اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن کی ہے اور کم از کم جون سا ہے کہ کوئی مدت نہیں ہے۔ کم از کم جون سا اگر وہ آدھا دن بھی آ کے خون بند ہو جاتا ہے، 2-3 گھنٹے خون آ کے بند ہو جاتا ہے، تو بھی ہم اس خون کو بھی کیا کہیں گے؟ نفاس کا خون ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس میں دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر جو ہے حالت نفاس میں جو ہے کسی عورت کو بالکل بھی بلڈ نہیں آتا، بالکل بھی اس کو خون نہیں آیا ڈلیوری کے بعد، ٹھیک ہے، تو پھر بھی جو ہے اس عورت کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ بالفرض اگر کسی عورت کو ڈلیوری کے بعد بالکل بھی خون نہیں آیا تو بھی اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا مسئلہ ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ اگر کسی عورت کا آدھے سے زیادہ بچہ ڈلیور ہو چکا ہے تو اس وقت میں جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے۔ لیکن ابھی اگر آدھا بچہ ڈلیور نہیں ہوا، آدھے سے کم بچہ ڈلیور ہوا ہے، تو اس وقت میں جو خون آتا ہے وہ خون استحاضے کا خون کہلاتا ہے۔ یعنی کہ وہ حالت ایسی ہوتی ہے استحاضے کا، میں نے آپ کو پہلے بتا چکی کہ حالت جو استحاضہ ہوتا ہے اس میں نماز جون سی ہے وہ معاف نہیں ہوتی، نماز پڑھنی ہوتی ہے، ذکر اذکار سب یعنی کہ کر سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، روزہ اس پہ جون سا روزہ رکھ سکتی ہے، شریعت کے تمام احکامات جون سے اس کے ساتھ جائز ہیں اور اس کے لیے جائز ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر بچہ جو ہے وہ آدھے سے کم ڈلیور ہوا ہے اور ایسے میں جو خون آ رہا ہے وہ خون استحاضے کا خون کہلائے گا۔ اگر ایسی حالت میں عورت پہ نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز پڑھنا اس کے لیے واجب ہے۔ لیکن بالفرض جون سا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ بچے کی زندگی کو خطرہ ہو یا بچے کو کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر جون سا ہے وہ نماز عورت نہ پڑھے، لیکن بعد میں اس نماز کی اس کو قضا پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا مسئلہ ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ اگر کسی عورت کا حمل گر گیا ہو، بچہ مس کیریج ہو گیا ہو، تو اس حالت میں ہم دیکھیں گے کہ اگر بچہ جو ہے بچے کے اعضاء بن چکے تھے، کمپلیٹ ہو چکے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا تمام باڈی بن چکی تھی، تو ایسے بچے کے جو سے ہے مس کیریج ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ حالت نفاس کا خون ہی کہلائے گا، اور ایسی حالت میں اس کے لیے نماز وغیرہ معاف ہوگی۔ تو لیکن جو سا ہے اگر بچے کے اعضاء نہیں بنے تھے، بالکل ابھی جو ہے بچے کا کوئی بھی جو جسم ہے وہ نہیں بنا تھا، کمپلیٹ نہیں ہوا تھا بچہ، اور صرف گوشت تھا یا جمع ہوا خون تھا، تو ایسا جو بچہ اگر مس کیریج ہو جاتا ہے، جیسے 2-3 مہینے کا مس کیریج ہوتا ہے، 4 مہینے کا مس کیریج ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں جو بچہ مس کیریج ہوتا ہے تو ایسے جو اس کے بعد جو خون آتا ہے تو وہ استحاضے کا خون کہلاتا ہے۔ اس حالت میں بھی جون سا ہے عورت کو نماز معاف نہیں ہے۔ اس کے احکامات آگے جا کے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ استحاضے کے احکامات تو الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، مطلب نفاس کے احکامات آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔
تو حالت استحاضہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حالت استحاضہ جو سی ایک بیماری ہے، ایک جو ہے وہ رگ ہے جس سے خون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. جیسے ہم کسی بھی مرد کی عورت کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے، ایسے میں اسی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے. لیکن اس بیماری میں نماز کیا ہے وہ معاف نہیں ہے، اور نہ ہی روزہ معاف ہے. روزہ تو ویسے بھی کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اور شوہر کے ساتھ ملاپ بھی جو ہے وہ جائز ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار سب جائز ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس میں اب جو ہے وہ 5واں مسئلہ یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی عورت کو خون آتا ہے اور وہ خون جو ہے یعنی کہ نفاس کا خون آتا ہے، تو نفاس کا خون اگر 40 دن کے اوپر یعنی کہ 40 ڈیز سے اوپر بڑھ جاتا ہے، 40 دن کے بعد بھی وہ خون آ رہا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ایسی عورت کا جو اگر جو ہے پہلا بچہ ہے، تو پھر تو ہم اس کے جو نفاس کے دن ہے وہ پورے 40 دن نکال دیں گے. 40 دن جو ہے اس کو نماز، وہ 40 دن کی نماز نہیں لوٹائے گی، لیکن 40 دن کے بعد جو اوپر کے دن ہوں گے وہ استحاضے میں شمار کیے جائیں گے، اور ان دنوں کی وہ نماز ادا کرے گی. لیکن اگر اس عورت کا جو ہے وہ پہلا بچہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے اس کے بچے ہیں، اور وہ حالت ڈیلیوری سے نفاس کے دنوں سے گزر چکی ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ اس کو اس سے پہلے جو بچہ ہوا اس بچے کی دفعہ میں اس کو کتنے دن جو ہے وہ نفاس کا خون آیا. اگر اس کو نفاس کا خون جو ہے وہ 5 ڈیز آیا، 7 ڈیز آیا، 10 ڈیز آیا، جو ہے وہ 15 ڈیز پہ جو چلا گیا، 20 ڈیز پہ چلا گیا، ٹھیک ہے، جتنے دن جو اس کے پچھلے نفاس کے ہوں گے وہی دن اس سال میں کہلائیں گے. اتنے ہی دن ہم جو ہے اس نفاس کے جو ہے وہ شمار کر لیں گے، اور باقی کے ڈیز جو سے ہوں گے وہ کیا ہوں گے، استحاضے کے ہوں گے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ مسائل اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. آج ہم نے 5 مسائل کو آپس میں شیئر کیا. ہم دوبارہ سے ان مسائل کو آپس میں رپیٹ کر لیتے ہیں، تکرار کر لیتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بچے کی ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے وہ خون حالت نفاس کا خون کہلاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کی مدت پڑھی کہ نفاس کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن کی ہے، اور کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں. بالفرض اگر کسی عورت کو آدھا دن جو ہے وہ خون آ کے بند ہو جاتا ہے، یا 2-3 گھنٹے خون آ کے بند ہو جاتا ہے، تو وہ خون بھی نفاس کا خون ہی کہلائے گا. دوسرا مسئلہ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اگر کسی عورت کا بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد بالکل بھی ڈیلیوری کے بعد بالکل بھی اس کو خون نہیں آیا، تو ایسی عورت کے لیے بھی کیا ہے، بچے کی ڈیلیوری کے بعد غسل کرنا واجب ہے. اور تیسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کسی عورت کا بچہ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ جو ہے ڈیلیور ہو چکا ہے، تو ایسی حالت میں جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. اور اگر ابھی آدھا بچہ بھی جو ڈیلیور نہیں ہوا، یعنی آدھے سے کم ڈیلیور ہوا ہے، تو ایسی حالت میں جو خون آتا ہے وہ استحاضے کا خون کہلاتا ہے. اور اگر ایسی حالت میں عورت کے اپنے ہوش قائم ہوں اور جو ہے نماز کا وقت ہو جائے، تو نماز اس کے لیے پڑھنا واجب ہے. مگر اگر جو ہے بچے کی جان کو خطرہ ہو یا بچے کو کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر کیا ہے، عورت وہ نماز ادا نہ کرے، اور اس نماز کی بعد میں قضا ادا کرے گی، یعنی کہ قضا ادا کرنا ضروری ہے. پھر ہم نے چوتھا مسئلہ اس میں یہ پڑھا کہ بالفرض اگر کسی عورت کا حمل جو ہے گر جاتا ہے، بچے کا مسکیریج ہو جاتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بچے کے کتنے ڈیز کا تھا. اگر تو بچہ کمپلیٹ تھا، مکمل تھا، بچے کے اعضاء مکمل ہو چکے تھے اور اس کے تمام اعضاء کمپلیٹ تھے، تو جو خون آئے گا تو وہ جو ہے حالت نفاس کا خون کہلائے گا، اور وہ یعنی کہ اس پہ نفاس کے احکامات لاگو ہوں گے. لیکن اگر جو ہے وہ بچے کے اعضاء ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، اور وہ مکمل بچہ نہیں تھا، ابھی گوشت تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا، تو ایسے میں جو خون آئے گا پھر اس خون کو ہم استحاضے کا خون کہیں گے. اور استحاضے کے احکامات ہم پڑھ چکے ہیں کہ استحاضے کی حالت میں عورت کو کوئی بھی جو ہے چھوٹ نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ روزے کی، اور نہ باقی شریعت کے احکامات کی. اور ہم نے اس میں 5واں مسئلہ یہ پڑھا کہ اگر کسی عورت کا خون جو ہے وہ 40 دن سے بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ڈیلیوری کے بعد اس کو جو بلڈ آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، وہ 40 دن سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر تو اس عورت کا پہلا بچہ ہے،
تب تو ہم پورے کے پورے 40 دن جو سے ہیں وہ حالت نفاس کے جو سے ہے لاگو کریں گے، 40 دنوں کو جو سے ہے حالت نفاس میں شمار کریں گے، اور 40 دن کے بعد جو ڈیز ہوں گے، چاہے وہ 5 ڈیز ہوں یا 10 ڈیز ہوں یا جتنے بھی ہوں، جو اوپر کے ڈیز ہوں گے 40 دن کے اوپر کے، وہ استحاضے کے کہلائیں گے، اور ان دنوں میں جو سا وہ غسل کر کے نماز وغیرہ ادا کرے گی، قرآن پاک پڑھے گی، روزہ رکھے گی، شریعت کے تمام احکامات کو پورا کرے گی۔ لیکن اگر جو ہے اگر اس کا یہ پہلا بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پہلے جو اگر نہیں بالفرض اس کا پہلا بچہ اس کا پہلا بچہ نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے پہلے جو سے ہے اس کے جو بچے ہیں ان کی دفعہ اس کو نفاس کا خون کتنے ڈیز میں آیا، کتنے دن آیا۔ اگر اس سے پہلے جو بچہ تھا اس کی دفعہ میں جو جتنے دن اس کو خون آیا تھا، نفاس کا خون آیا تھا، اتنے دن ہم نفاس کا شمار کریں گے۔ 10 دن تھے، 20 دن تھے، جتنے بھی دن تھے اتنے دن ہم نفاس کا شمار کریں گے، اور باقی کے دن جو سے ہیں استحاضے میں شمار کریں گے۔ اور ہم استحاضے کے احکامات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پچھلی جو ہماری لیسن تھے، پچھلی ویڈیوز میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ استحاضے کا کیا حکم ہے، کہ استحاضے میں کوئی بھی شریعت کا حکم جو سا ہے وہ معاف نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا سب جائز ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم ملیں گے اگلے لیسن کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت کے لیے جو سا ایک میسج دینا چاہوں گی کہ دعا آپ لوگوں کو سب کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے گھروں میں رہیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ جو سا باوضو رہیں، سب کے لیے جو ہے وہ دعا گو رہیں، اپنی امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جس قدر ہو سکتا ہے اپنے گرد دعاؤں کا پہرا دیں، اور وضو خاص طور پہ باوضو گھر سے اگر کوئی باہر جاتا ہے تو اس کو کہیں کہ وضو کر کے جائے، وضو کرے، دعا پڑھیں۔ بالفرض کسی مجبوری سے اگر جانا پڑتا ہے تو باوضو جائے اور دعا پڑھ کے، دعا کا حصار کر کے پھر باہر نکلیں، اور صبح اٹھتے بھی دعائیں پڑھیں اور شام میں بھی دعائیں پڑھیں، اور خاص طور پہ سنتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ گو کہ ایک مسلمان کا جو ایک عقیدہ ہے، ایمان ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ لیکن جو ہے ابھی جو لوگ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس وقت ہم اپنی سنتوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر جو سا ہے وہ اپنے اندر یعنی کہ اس کی عادت ڈال لیتے ہیں، اور اس کی عادت کو پختہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پختہ اپنی سنتوں کی عادت کو پختہ کرنے کا بہت ہمارے پاس گولڈن ٹائم ہے گھروں میں، اور عادتیں جب ایک دفعہ بن جاتی ہیں تو پھر ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ بچپن کی عادتیں بچپن میں بھی نہیں جایا کرتی۔ تو عادت جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے اور اگر اچھی باتوں کی عادتیں ہوں تو وہ تو بہت ہی اچھی ہیں۔ تو دعا کروں گی کہ آپ رب العزت آپ سب کو جو سا آج تو پتہ نہیں کیا بات ہے بولا بھی نہیں جا رہا، اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس وبا سے اور اس مشکل سے اس جو امت محمدیہ کو نکال دے۔ تو اس وقت کے لیے اگلے لیسن کے لیے جو ہے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔